بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریض پر دم کرتے وقت معالج سچے دل اور معانی پر غور کرتے ہوئے دم کریں اور اللہ رحمان و رحیم کے سامنے عاجزی اور پستی اختیار کرے، اس پر توکل کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ شافی شفا دینے والا حقیقت میں اللہ ہے اور وہ اکیلا ہی عافیت دینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کیفیت دم کرنے والے اور جسے دم کیا جا رہا ہے دونوں کی ہونی چاہیے، اور جب تک دم کا عمل جاری رہے دونوں پر یہی حالت طاری رہنی چاہیے۔ ہماری اس ہدایت پر عمل کرنے سے اللہ کے حکم سے دم کا اثر دوپہر کے سورج کی مانند نمایاں ہوگا اور بیماریاں اور غم سب چھٹ جائیں گے۔ یہ نیت دم اور علاج دونوں کے وقت ہونی چاہیے۔ معزز ناظرین اکرام، شرعی دم کا آغاز قرآن مجید کی آیات سے کیا جائے۔ اگر کچھ نشستوں کے بعد پتہ چل جائے کہ مثلا مریض کو نظر بد ہے یا جادو ہے تو پھر اسی پر اکتفا کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ نظر بد یا جادو کا دم اگر مریض کی حالت مختصر دم کا تقاضا کرتی ہے تو مختصر دم کیا جائے، اگر طویل دم کی متقاضی ہے تو طویل دم کیا جائے۔ دم کروانے کے بعد کا مرحلہ۔ ناظرین اکرام، مسلسل دم سے علاج کرنے کے ساتھ ہی یہ مرحلہ آتا ہے جو کہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ مریض کا یا اس کے سرپرست کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے کہ جو بھی علاج کے بعد یا دم کے بعد نفسیاتی یا جسمانی طور پر تبدیلی ظاہر ہو اسے نوٹ کرے یا تحریر کرے اور دم کرنے والے کو بتائے۔ ان نوٹ کی ہوئی باتوں کی روشنی میں معالج مریض کی اچھے طریقے سے رہنمائی کرے، اور مریض کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کو گہری نظر اور وقت کی پابندی کے ساتھ تحریر کرے۔ معزز ناظرین اکرام، اس کے بعد دم کا تیسرا مرحلہ آتا ہے تخلیہ کا، کہ جسم کے اندر سے جادو کے اثرات والی منفی اشیاء کو دور کرنا۔ اور اس تخلیہ کو دم کے تیسرے نمبر پر مؤخر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر یہ پہلو شرعی دم کے بعد ہی مفید ہوتا ہے کہ معالج یعنی دم کرنے والے کو مریض نے جو اپنے جسم میں دم کے ذریعے تبدیلیاں نوٹ کی تھیں ان تبدیلیوں کے مطابق ہی جسم سے منفی اشیاء دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری وجہ تخلیہ کو دم کے تیسرے نمبر پر لانے کی یہ ہے کہ میری رائے کے مطابق جادو زدہ مریض خواہ اسے جادو کھانے کے ذریعے دیا گیا ہو یا کسی مشروب کے ذریعے پلایا گیا ہو، اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ تخلیہ سے پہلے 3 دن تک جو طریقہ دم ہم نے پہلے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اس سے جادو کی بیماری کی سختی کمزور پڑ جائے گی اور اللہ کے حکم سے جادو کی بیماری کا مواد باہر آنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، 3 دن تک شرعی دم کرنے کے بعد تخلیہ مطلب جسم سے منفی جادوئی اثرات کو نکالنے کے متعلق 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ حجامہ سینگی لگوانا، جسم کے مختلف حصوں سے فاسد خون نکالنے کو سینگی کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس قسم کے امراض کے لیے اس سینگی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ روحانی اور جسمانی ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے جب سر میں جادو کا اثر ہو اور معاملات گڑمڑ ہو رہے ہوں یا نسیان زیادہ ہونے لگے یا سر درد پیچھا نہ چھوڑے تو اللہ کے حکم سے یہ بہت مفید علاج ہے۔ ان تمام امراض سے یہ نجات دیتی ہے، اگرچہ امراض کا سبب کوئی بھی ہو، مثلا ایک انسان کی یادداشت کو نظر لگ جائے یا اس کی کسی کام کی طرف توجہ کی قوت کمزور پڑ جائے، نظر بد نے اسے متاثر کیا ہو تو سینگی اس کا بہترین علاج ہے۔ دوسرے نمبر پر استفراغ۔ استفراغ سے مراد یہ ہے کہ معدہ میں جو فاسد مواد ہے اسے قے کے ذریعے باہر نکالنا۔ ناظرین اکرام، یہ قے کے ذریعے فاسد مواد کو باہر نکالنا اس رکے ہوئے مواد کو بھی باہر نکال دیتا ہے جو فاسد ہواؤں کو خارج ہونے سے روکتا ہے۔
اور استفراغ سے تمام فاسد ہوائیں خارج تو ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ معدہ میں ٹھہرا ہوا جادو کا مواد بذریعہ قے نکالا جائے۔ ناظرین اکرام، جب مریض اپنے معدہ میں تکلیف محسوس کرے اور اسے قے کی رغبت بھی ہو، اور جب قے کے ساتھ یہ کسی وجود کو محسوس کرے جو اٹھ رہا ہے اور ایسے لگے جیسے کوئی چیز نکل رہی ہے، یا مریض کے منہ سے سفید جھاگ نکلے یا لیس دار لعاب نکلے، تو اس حالت میں مریض کو یہ تاکید کی جائے کہ وہ قے کو بروئے کار لائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالہ میں آب زمزم لیں یا عام پانی لیں جس پر جادو دور کرنے والی آیات پڑھی جائیں، اور اس میں 1 چمچ نمک ڈالیں اور 1 چمچ عرق گلاب ڈالیں، اور چمچ کا 1/4 حصہ پسے ہوئے بیری کے پتے اس میں ڈالیں۔ پھر اسے نہار منہ مریض صبح پیے، پھر قے کی کوشش کرے، اللہ کے حکم سے اسے بہتری نظر آئے گی۔ تخلیہ کا تیسرا طریقہ استقلاق، جلاب کے ذریعے یعنی بذریعہ دست آوری علاج کرنا۔ ناظرین اکرام، یہ بھی جسمانی طریقہ علاج ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مریض ایسی چیز لے جو پیٹ کو نرم کرے۔ محفوظ جڑی بوٹیوں سے پیٹ نرم کیا جائے جیسا کہ سنا مکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس چیز کے ساتھ جلاب لیتی ہو؟ انہوں نے کہا، تبرم کے ساتھ لیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو گرم اور کھچاؤ ڈالنے والی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے سنا مکی کے ذریعے جلاب لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں موت کا علاج ہوتا تو سنا مکی میں ہوتا۔ ناظرین اکرام، استقلاق جلاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ معدہ میں جادو کے 12 مواد بھی ٹھہرے ہوں تو یہ ان چھپے ہوئے مواد کو خارج کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جلاب کا عمل شروع کرنے سے پہلے طبیب سے مشورہ کر لیں، اور اگر اسے بار بار جاری رکھنا ہے تو پھر معالج سے مشورہ کے بعد ہی ایسا کرے، کیونکہ جلاب کثرت سے لینا مریض پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس تخلیہ کی عمل کو جاری رکھنے یعنی قے، سنگی یا جلاب کے ذریعہ علاج کرتے ہوئے مریض پر اس علاج کے دوران جو بھی تغیرات رونما ہوں ان کا خاص خیال رکھے۔ سنگی کے بعد خون کی رنگت دیکھی جائے اور نالیوں میں اس کے جمنے کی نسبت پر غور کیا جائے اور مریض پر اس کے اثرات پر نظر رکھی جائے، اور جلاب کے بعد خارج ہونے والے مواد کو دیکھا جائے اور اس کے رنگ اور بو کو دیکھا جائے اور اس کے مریض پر رونما ہونے والے اثرات کو دیکھا جائے۔ ان تمام کاموں کا خود مریض یا اس کا سرپرست ان سب چیزوں کا ملاحظہ کرے اور اسے معالج تک پہنچائے تاکہ وہ اس کے مطابق علاج کر سکے۔ معزز ناظرین اکرام، آخر میں دم کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیسا ہو؟ دم کرنے کے لیے پرسکون مقام ہونا چاہیے جو شرعی احکام کی مخالفت سے خالی ہو، اور وہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو معالج اور مریض کو تشویش میں ڈالے یا دم کو پورے طور پر کرنے سے رکاوٹ بنے، یعنی شریعت کی مخالفت اور شور و غل والی جگہ نہ ہو، بلکہ شریعت کے مطابق اور پرسکون مقام ہو جہاں علاج کیا جائے، اور مریض اپنے گھر میں بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لائے، جن میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ شرعی دم سے علاج مگر کیسے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔